السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوات کے تذکرے چل رہے ہیں، اور غزوہ خندق اور غزوہ احزاب اس کے ساتھ 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوا تھا، جس میں غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں۔ کچھ قبائل کو سرکوبی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور اماں عائشہ قرآن اندازی میں اس غزوہ میں شریک ہوئی تھیں، اور پھر ان کے ساتھ جو منافقین نے ظلم و زیادتی کی اور ان کی عزت پہ جو حرف ڈالا، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ تقریباً یہ پریشانی 1 مہینہ تک رہی۔ اس کے دوران ہی آخر پہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی 10 آیات جو سورۃ نور کی 11 نمبر آیات سے لے کے 20 تک ہیں، تقریباً 10 آیات ان کی شان میں نازل فرمائیں۔ تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس سے بہت سارے احکام بھی خدا پاک نے اتارے ہیں۔ اماں عائشہ کا تذکرہ یہاں چل رہا تھا، تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ہمارا یہ قافلہ پھر مدینے میں واپس آیا، تو پھر ہم مستہ بن اساسہ کی والدہ وہ اماں عائشہ کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور پھر وہ اپنے گھر کے کچھ فاصلے تک بعد میں، چونکہ ان گھروں میں لیٹرینوں کا نظام نہیں ہوتا تھا، تو یہ کچھ فاصلے تک جاتی تھیں، رات کے رات جاتی تھیں۔ تو وہ رفع حاجت کے لیے گئیں، تو اس دوران جب واپس آ رہی تھیں تو ان کا اپنا پیر اپنی چادر میں الجھا، تو انہوں نے مستہ کو، جو ان کا بیٹا تھا، اس کی والدہ نے اس کو بد دعا دے دی۔ تو اماں عائشہ بولی کہ وہ تو بدری ہے اور تم اس کو بد دعا دے رہی ہو۔ تو انہوں نے کہا تمہیں اس کا نہیں پتہ اس نے کیا بولا ہے تمہارے بارے میں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے طبیعت اچھی نہیں تھی اور بخار آ رہا تھا، تو اس دوران میں جب یہ سنا تو میرا بیماری کا اور ٹینشن کا اور بخار کا وقفہ اور دورانیہ زیادہ ہو گیا، اور پھر وہ یہ چاہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں اماں کے گھر جانا چاہتی ہوں، اجازت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ تو پھر آپ اپنی ماں کے پاس تقریباً 1 مہینے سے کچھ کم وہاں رہی ہیں، اور یہ چاہ رہی تھیں کہ میں جا کے ان سے پوچھوں کہ کون لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس بارے میں تحقیق پوچھ سکوں۔ تو اس وقت وہ گئیں، تو انہوں نے ان کو والدہ کو کہا کہ آپ ان کو کیوں نہیں بتاتی؟ ماں عائشہ کی والدہ بولتی ہے کہ بیٹا یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو خوبصورت ہو اور اس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا ہو، اور پھر اس کی شوقیں بھی بہت ہوں، تو پھر ایسے میں کوئی نہ کوئی بات بنا لی جاتی ہے، اور پھر اس میں پریشانی اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں سبحان اللہ، اس میں شوقوں والی کون سی بات نکل آئی ہے؟ تو اس لیے انہوں نے بتائی، تو میں ساری رات روتی رہی، اور میری آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر اسی حال میں پھر صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کے آنے میں یہ ایک انداز تھا، آپ فرماتے تھے کہ یہ کیسی ہے؟ تو یہ اس انداز پہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن پریشانی ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور اسامہ بن زید سے پوچھا، تو حضرت اسامہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو ایسی کبھی کوئی ایسی بات ان کے بارے میں نہیں سنی ہے۔ اور حضرت علی سے پوچھا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو کیا عورتوں کی کمی ہے یا رسول اللہ؟ ہاں، اگر آپ نے تحقیق جاننی ہے تو ان کی جو خادمہ ہے بریرہ، اس کو بلا کر آپ ان سے تفصیل کر لیں۔ تو پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس میں ایسی کوئی بات ہم نے نہ کوئی سنی ہے نہ ہم جانتے ہیں۔ بس اتنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی سادہ سی بچی ہے چھوٹی عمر کی کہ وہ آٹا گوندھ کے رکھتی ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور پڑوسیوں کی بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے۔ تو اتنی بھولی بھالی کو اتنی بڑی باتوں کا کہاں پتہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، اور
مسجد نبوی میں آپ نے خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو اس شخص کے بارے میں کیا تم میری مدد کرو گے کہ جو میری عزت پر اور میری بیوی کے بارے میں باتیں کرنے پہ آ گیا ہے؟ تو پھر اس میں حضرت سعد بن معاذ جو اوس کا سردار ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر اشارہ ایسے بندے کے بارے میں ہے جو ہمارے اوس قبیلے کا ہو تو پھر ہم اس کے خود نمٹ لیں گے، اور اگر وہ کسی اور قبیلے کا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس پہ جو بنو خزرج کا سردار ہے سعد بن عبادہ اور یہ آپس میں اتنے الجھ گئے کہ ایک دو صحابی اور بھی بول گئے، تو پھر لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور پھر لوگ خاموش ہو گئے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں وہاں سے گویا خفگی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عمر فاروق سے بھی پوچھا، تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ حضرت عائشہ کا جو نکاح ہوا تھا کس کے حکم کو ہوا تھا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اللہ کے حکم سے فرمایا تھا۔ تو اس پہ جواب میں انہوں نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اگر عیب والی کوئی خاتون آپ کے زوج بنائی ہے تو خدا نے بنائی ہے، تو یہ تو خدا کا عیب بنے گا، تو خدا تو پاک ان چیزوں سے۔ تو صاف یہ بات یہی ہے کہ یہ صریحاً قرآن ہے، اور یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو سیم قرآن میں اترے ہیں، جو اس کی آیات 10 اتری تھیں ان میں کیوں نہیں تم نے جب سنا تو تم نے کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ تو یہ ایک شان ہے حضرت عمر فاروق کی جو اس واقعے میں آتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، تو اس کمنٹ کو کریں۔ اور یہ دوسرا بلاگ ہے